یہ جو اسلام ہے یہ ایک ایسا مذہب ہے، بلکہ اگر ہم اس کو مذہب نہ کہیں بلکہ دین کہیں، کیونکہ مذہب کچھ خاص انسٹرکشنز اور کچھ خاص ایکشنز تک محدود ہوتا ہے، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کے کام اگر کوئی شخص کرتا ہے تو ایسی چیز مذہب کہلاتی ہے. لیکن اسلام اس سے ایک ون اسٹیپ اہیڈ ہے، آگے کی چیز ہے، اور اسلام پورا دین ہے جو ہمیں نہ صرف یہ نماز، روزہ، ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے بلکہ پوری زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے. اس حوالے سے یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ ہمارے جو دن اور رات ہیں، ہماری پوری زندگی جو ہے ہم اس کو کس طرح سے گزاریں. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو کہ ہماری جو زندگی، موت اور جینا اور مرنا، نماز، روزہ، وہ تو ہے ہی، پورا جینا اور مرنے کی بات کرتی ہے کہ ہماری پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اسی کے بتائے ہوئے انسٹرکشن، اسی کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہم سے گزاریں گے. تو ہم ٹاپک پہ آتے ہیں. تو اصل میں سوشل میڈیا کیا چیز ہے اور ہم اسے کس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں نارملی، تھوڑا سا اس کا جائزہ. نارملی میڈیا جس کی وجہ سے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، آپ لوگ شاید تھوڑا اس کے بارے میں آئیڈیا تو ہے. سوشل میڈیا کہیں فوری طور پہ ہمارے ذہن میں واٹس ایپ اور یوٹیوب اور فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، سب لوگ اس کو جانتے ہیں. تو یہی میڈیا مینس جس میں ہم ایک انفارمیشن کسی دوسرے کو دیتے ہیں، یعنی کمیونیکیٹ کرتے ہیں بیسیکلی، اور ان چیزوں کے ذریعے بھی میسج کرتے ہیں. کبھی امیجز کسی کو بھیج رہے ہیں، کبھی میسیجز بھیج رہے ہیں، اور کسی نے کوئی فنی چیز بھیجی ہم اس پہ ہنس رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں میڈیا کے تھرو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں. اور اس میں بعض اوقات ایسا میڈیا بھی ہے جو ون وے ہے، جیسے یوٹیوب، اس میں کچھ ایریا جو ہے وہ ون وے ہے جس میں آپ بس دیکھ رہے ہیں، آپ نارملی اس سے ڈائریکٹ لائیو رسپونڈ نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کمنٹ کا ایک ایریا رکھا ہے جس میں آپ رسپانسز بھی دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس کو بھی سوشل میڈیا میں انکلوڈ کرتے ہیں، یعنی جس میں ہم سوشل ہوتے ہیں، ہم آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں چیزوں میں. تو یعنی اس وجہ سے جب ہم انٹریکشن کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز بھی آتی ہیں، ہمارے فرائض ہیں، ہمیں کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے. اور یہ ساری چیزیں اصل میں آج کا ٹاپک ہے کہ ایتھکس، اخلاقیات، وہ تمام اصول و ضوابط وہ کیا ہیں کہ جو مسلمان ینگسٹر کو، ہمارے جو شباب ہیں، ہمارے جو ینگ مین ہیں، جو آپ لوگ ہیں، آپ کس طرح سے ایسے چیزوں میں رسپونڈ کریں گے. ہمارے اوپر اسلام جو ہے کس طرح کی ہمیں آزادی دیتا ہے اور کون سی پابندیاں ہم پر لگاتا ہے، اور ہمیں کس حوالے سے ان چیزوں کو یوز کرنا ہے. یوز تو کرنا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے بھی ہیں. اس میں بہت سی اچھی چیزیں جیسے ہمارے کڈز جو ہیں وہ کس طرح سے یوز کرتے ہیں میڈیا کو سوشلائز ہونے کے لیے، دوسروں کے ساتھ واٹس ایپ پہ میسج بھیج رہے ہیں. اپنے جو کزنز ہیں، کچھ یہاں پہ نہیں رہتے، انڈیا میں، پاکستان میں رہتے ہیں، ان سے بات چیت چلتی رہتی ہے اسکائپ پہ اور مختلف چیزوں پہ. اسی طرح کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جیسے اسکائپ پہ ہم بات کرتے ہیں یا کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. اسی طرح ہم چیزیں کریٹ بھی کرتے ہیں آن لائن، جیسے کچھ لوگ یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں اور خود شیئر کرتے ہیں. بہت سے دوست اس طرح کے کام کرتے ہیں. اور وی پلے گیمز آلسو، تو گیمز ہیں اور اس طرح لرننگ اسٹف ہے. تو ہمیں آج جاننا کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. ابھی یہ آپ کے سامنے ایک سروے آپ کے سامنے رکھے کہ بیسیکلی وٹ وی ڈو بیسیکلی. تو ہم نارملی سوشل میڈیا ہماری زندگی میں اس طرح جیسے کھانا کھانا ہے، یعنی وی ہیو ٹو ٹیک سم تھنگ ایوری ڈے. مینس ہمیں لگتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے آج سارا دن یار آج واٹس ایپ نہیں دیکھا، آج ہم نے انسٹاگرام میں دیکھا یا فیس بک پہ کچھ یہی. یعنی اسی طرح جیسے ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں اور کچھ رہ گیا، مسنگ، سم تھنگ از مسنگ، یعنی آپ کے اندر کچھ ہنگر رہتی ہے. تو ہم ہر روز نارملی پیپل جو ہے وہ 68% ٹیکسٹنگ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا 51%. اور آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے دن کا کتنا بڑا حصہ ان چیزوں میں لگاتے ہیں. 68% جن کا سروے کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اتنے پرسنٹ ٹیکسٹ بھیجتے ہیں. سوشل میڈیا کی جو سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس ہیں جیسے فیس بک 51%، ٹویٹر 11% لوگ یوز کرتے ہیں، اور دیگر یہاں پہ کچھ اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھے گئے نارملی. لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر کچھ نیچرل چیزیں بھی ہیں. اور نیچر کیا ہے کہ ہمیں زیادہ مزہ اور زیادہ اچھا کب لگتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، کہ اچھا چلو کسی دوست سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ فیس ٹائم، کہ ہم جب ون ٹو ون کسی سے ملاقات کرتے ہیں وہ سب سے اچھا وقت ہوتا ہے. لیکن سوشل میڈیا کے آنے سے سم ٹائم ہمارا جو فیس ٹائم ہے دیٹ از گیٹنگ ریڈیوسڈ، وہ کم ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیے کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے پاس 34% جو ہیں وہ فیس ٹائم کے لیے بچا ہے. بہت سا وقت ہم صرف یعنی وداؤٹ فیس ٹائم ڈائریکٹ میٹنگ کیے بغیر اچھا جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ سے میسج کر دیتے.
तो वो जो फिजिकल इंटरेक्शन है और इंसानों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मोहब्बत और एक दूसरे की कुर्बत और मुसलमान की एक दूसरे के साथ, वो सारा कुछ वो मिसिंग है, यानी वो कंटेंट उसकी वजह से मिस हो रहा है। तो इसलिए सोशल मीडिया का हमने यूज तो करना है, लेकिन उसमें हमने साथ साथ ये भी रखना है कि इसकी वजह से हमारे जो सोशल अक़दार हैं, जो वैल्यूज हैं, वो नहीं जानी चाहिए, ठीक है? तो वो हमारा उसमें रहना चाहिए। तो दैट डिस्ट्रैक्ट्स अस फ्रॉम द पीपल वी आर विद। नॉर्मली आप घरों में जाएं, अभी मतलब छुट्टी होगी, जाएंगे आप लोग वापस, तो सब कुछ घरों में इस तरह से चलता है कि बेटा आया है, उसने अस्सलाम वालेकुम लिया, और माँ का भी ध्यान इस थोड़ी देर के लिए ऊपर अच्छा था ना, वो चैट कर रहे थे, और फादर भी इसी तरह कोई टीवी लगा कर बैठा है किसी न किसी चीज में। तो हम लोग जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो गए, तो ये भी इसी वजह से हुआ है। और इसी तरह creates frustration when our friends pay more attention to their gadgets। तो आपका छोटा भाई हो सकता है, छोटी बहन हो सकती है, या दूसरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो आपसे बात ही नहीं कोई कर रहा, एक भाई के पास मोबाइल नहीं है, बाकी सब तीनों के पास है फॉर एग्जांपल, तो अब वो लगेंगे अपने उसमें मोबाइल में, और आप तीसरे को चौथे को कोई बारी नहीं मिल रही, और वो बेचारा कभी इधर जा रहा है, शोर मचा रहा है, शाउट कर रहा है, उसकी कोई बात सुन नहीं रहा। और ये क्यों है सब? ये सिर्फ इस वजह से कि हम प्रॉपरली सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे। ये चीजें तो हैं, लेकिन हमने इनको किस तरह से प्रॉपरली यूज करना है, दैट इज आवर टॉपिक टुडे। तो आगे चलते हैं। 91% ऑफ टीन्स विद स्मार्टफोन्स यूज सोशल नेटवर्किंग साइट्स। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों से करने वाले। व्हाट डिड यू फाइंड सरप्राइजिंग इंटरेस्टिंग? आप नॉर्मली जब जाते हैं सोशल मीडिया पे, क्या चीजें इंटरेस्टिंग लगती है, कोई बताए किसी एक को? आपको? मैं सोशल मीडिया नहीं यूज करते। वेरी नाइस। तो नाइस किए, नॉट नाइस किए, अभी हम देखेंगे आगे जाके। तो आपके लिए आपसे रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, आप ज्यादा नहीं करते, जब भी करते तो क्या उसमें मतलब किस मकसद के लिए करते हैं, क्या उसमें अच्छा लगता है? मैं विकिपीडिया पढ़ता हूं। ओके, ठीक है, दैट इज नॉट अ सोशल मीडिया बेसिकली, वो तो लर्निंग साइट है, आप ये समझ लें। लेकिन व्हाट्सएप आप यूज करते हैं नहीं करते? फेसबुक करते हैं कभी कभी? नहीं। या किसी पापा मामा का फेसबुक, उसी में थोड़ा इन्वॉल्व हो गए? नहीं। अच्छा, और कोई? आप नहीं करते? और कोई आप करते हैं? क्या क्या चीज इंटरेस्टिंग लगती है? फैक्ट्स। ओके, चलिए लेट्स सी, वापस चलते हैं। तो कुछ ना कुछ सबको कुछ तो उसमें इंटरेस्टिंग लगता है, यानी जो भी लोग यूज करते हैं या जो अभी नहीं करते करेंगे फ्यूचर में, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज होगी, लेकिन हमें उसे यूजफुल बनाना है, और उस यूज में हमने उसको प्रॉपरली यूज भी करना है। और इसी तरह व्हाई डू यू थिंक टीन्स हाइड देयर ऑनलाइन एक्टिविटीज? बातों का ऐसा भी होता है, मैंने ये क्वेश्चन किया, दूसरे बताया, हो सकता है मतलब मेरा गुमान तो ये आप सब अच्छे लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं, और सब लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन सम टाइम आप हाइड भी करते हैं, मतलब पता नहीं देखते होंगे, कुछ देखा आपने, फेसबुक यूज किया लेकिन नहीं बताया, ठीक है, पेरेंट्स को नहीं पता चलने दिया, भाई को नहीं पता चलने दिया, ये भी एक चलता है। क्यों चलता है और क्यों आप छुपाते हैं? ये चीज इस चीज को जाहिर करती है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब आप कोई चीज छुपाते हैं तो इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है, ठीक है, वरना जो चीज अच्छी है वो छुपाते नहीं बल्कि बताते हैं। यानी आपको समझे कि आपका रिजल्ट अच्छा आया तो आप बताएंगे, क्यों छुपाएंगे? बताएंगे, सबको बताते फिरेंगे। और अगर बुरा आएगा या कोई गलत काम हो गया तो सबसे छुपाएंगे कि इसको ना ही पता चले तो अच्छा। तो ऐसा चलता है। तो ये मैं पता है व्हाई डू सम टीन्स इग्नोर देयर पेरेंट्स एडवाइस? और जब ये सब कुछ होता है तो पेरेंट्स एडवाइस करते हैं तो बच्चे समझते हैं यार अब हम ग्रो कर रहे हैं, पेरेंट्स हमारे काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इट शुड नॉट हैपन। तो इस तरह की बात है। अब ये हमारी मतलब हम जब इसको यूज करते हैं या अगर यूज करना चाहें तो मुस्लिम यूथ जो है उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है और क्या अखलाक हैं उसके, किस तरह से हम, कौन से एथिक्स हैं, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। भाई ने कहा कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करते, और भी बहुत से नहीं करते होंगे, कुछ ऐसे हैं जो कि अंडर एज है, मतलब अभी शुरू नहीं किया है, इस वजह से नहीं कि वो करना नहीं चाहते, बल्कि इस वजह से कि अभी मोबाइल उनके हाथ नहीं चढ़ा, ठीक है, या अभी उनको टैब मिली नहीं है। तो लेकिन ये चीज है जो आएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि इसके आके रहना है, और इसके बहुत से इफेक्ट, गुड एंड बैड, एवरीथिंग इज देयर। हर चीज के दो पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कहते हैं कि आपके पास कलम है, वो आपकी मर्जी है उस कलम के साथ कोई अच्छी चीज लिखते हैं, कुछ और। इस तरह आपकी जुबान है, आप उससे कुरान भी पढ़ सकते हैं, दीन की बातें भी लोगों के साथ कर सकते हैं, और उसी जुबान से आप गालियां दे सकते हैं, उसी जुबान को इस्लाम के खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है। तो कौन से एथिक्स हैं, वो कौन से रूल्स रेगुलेशंस, वो कौन सी लिमिटेशंस और कह लें बॉर्डर लाइंस रहेंगी कि जिनके अंदर रहकर हमें ये सब कुछ करना है। तो उसमें सबसे पहले हम जब भी किसी मतलब गाइडलाइंस की बात करते हैं तो कुरान करीम हमारे दिमाग में, एक मुसलमान का जो दिमाग है तो सबसे पहले कुरान की तरफ चलता है, क्योंकि कुरान करीम हमारे लिए हिदायत है।
اللہ رب العزت یہاں پر قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 اس کا یہاں پہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل کیا. یہ کیا ہے؟ یہ ھدی للناس ہے وبینات من الہدی, اور اس میں بڑی واضح اللہ نے چیزیں بتائی ہیں اور ہدایت کی باتیں بتائی ہیں اور والفرقان, اور یہ فرق بھی کرتا ہے. یعنی اس کے تھرو, قرآن کے تھرو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یعنی صحیح اور غلط کا کیسے پتا چلے گا؟ آپ کے پیرنٹ کچھ کہتے ہیں, آپ کے فرینڈز کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ نے کسی اسکالر کو یوٹیوب پہ سنا تھا وہ کچھ اور کہتا ہے. اب صحیح کیا ہے کیسے آپ کو پتا چلے گا؟ قرآن. یعنی آپ کے پاس ایک گائیڈ لائن ہے, آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ who is right and who is wrong. تو اس سب کا معیار جو ہے فرقان, فرق کرنے والی چیز جو آپ کے پاس رزلٹ لے کر آئے گی, دیٹ از قرآن. اور قرآن ہی ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دے کر بھیجا ہے, اور یہ پیارے رسول وہی ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کی گائیڈ لائنس کیا ہیں, اس کی ایکسپلینیشن. یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں سمجھیں گے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور اس طرح سمجھنا شروع کر دیں. اللہ کے رسول کو پتہ بھیجنے کا کیا مقصد تھا. تو رسول جو آتے ہیں ساتھ, وہ ساتھ آپ کو اس قرآن کی گائیڈ لائنس بتاتے ہیں, اس کو بینات, اس کے اندر وضاحت اس کی کیا ہے, اس کی ایکسپلینیشنز کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کہاں سے ملیں گی؟ اچھا, اس کا ریلیشن کیا ہے اس سوشل میڈیا کے ساتھ؟ کیونکہ سوشل میڈیا میں ہم جیسے بھائی نے کہا وہ ویکیپیڈیا دیکھتے ہیں فار ایگزامپل. اب کوئی اور شخص جو ہے وہ اور کوئی لرننگ ویب سائٹ اگر کھولتا ہے, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ویکیپیڈیا میں جو لکھا ہے, جیسے فار ایگزامپل ویکیپیڈیا میں کھولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو سب کچھ کیا صحیح لکھا نہیں؟ بیکاز who is controlling Wikipedia? Question. ویکیپیڈیا مسلمانوں نے بنایا نہیں, وہ تو نان مسلمز نے بنایا. اور اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں, قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے یہ بات واضح آتی ہے کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے, وہ تمہارے خلاف ہی کرنا چاہتے ہیں. تو ایکوریسی کیا ہے؟ ہاؤ ڈو وی فائنڈ کہ یہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ تو کیسے پتا چلے گا؟ قرآن سے. یہ ہمارے پاس معیار ہے. اور دوسری چیز جو بہت بڑی ہمارے سامنے آتی ہے, کیونکہ قرآن کی بھی بات کریں تو لوگ قرآن کریم کی اپنی انٹرپریٹیشن, جیسے میں نے بات کی کہ فلاں مولانا تو یہ کہہ رہے تھے, یوٹیوب پہ تو ہم نے پڑھا تھا تو وہ اس طرح سے کہا تھا. تو یہ جو دس از کالڈ نارملی آج کل جس کو کہا جا رہا ہے, لوگ بہت دور بھی نکل گئے اپنی باتیں کرنے کے چکر میں قرآن ہی کی ڈیفینیشن اپنے حساب سے بنانے کی. اور اس کو آج کا جو نام دیا جا رہا ہے وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ, کہ میں آزاد ہوں, جو مرضی کرتا کروں, مطلب میری فریڈم ہے. اللہ نے ہر ایک انسان کو واقعی آزاد پیدا کیا ہے. مطلب کیا میں ابھی یہ جو بول رہا ہوں مجھے کون روک سکتا ہے؟ میں جو مرضی بولوں یہاں پہ, مجھے بولنے کے بعد جو مرضی کیا جائے, لیکن پہلے تو میں فارغ, میں جو مرضی کروں, یعنی میں فری ہوں, کسی کو نہیں پتا میں کیا بولوں گا. تو اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا آ رہا ہے جس میں یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام اور یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہے, اس سب پہ انٹرنیٹ, ایون ویکیپیڈیا یہ بھائی نے بولا, یا اگر کوئی اور کوئی لرننگ ویب سائٹ کھولتا ہے, کچھ بھی آپ گوگل میں سرچ کریں, کچھ بھی جو آتا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے دیٹ از فریڈم آف کورس. مینس آپ اس میں کوئی فلٹر تو نہیں لگاتے کہ یہ چیز آنی چاہیے, یہ نہیں آنی چاہیے. کوئی مسلمانوں والا گوگل بتایا ہے کہ اسلامک گوگل, there is nothing like that. تو گوگل ہے اور اس میں سب کچھ ہے, دیٹ از کالڈ فریڈم آف ایکسپریشن. لیکن ہمیں اس فریڈم, اور پہلی بات تو یہ کوشچن ہے کہ کیا واقعی دیر از فریڈم, کیا واقعی انسان آزاد ہے جو مرضی کرتا پھر؟ تو اس کے حوالے سے قرآن کریم ہمیں بے ہدایت دیتا ہے. اللہ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کہ کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول میں پیدا کیا, یعنی تمہارا کوئی مقصد نہیں, جو مرضی کرتے تھے؟ ایسی بات ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور وہ مقصد ہی ہم نے اچھی وصف میں کرنا ہے. اور ایسا تو نہیں ہے کہ اگر فرض کریں ہم ویسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, یعنی کیا ہم فری ہیں؟ نو. وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تمہیں کیا یہ خیال ہے کہ تم واپس نہیں آؤ گے؟ واپس اسی کی طرف جانا نا. مطلب اگر کوئی غلط کام کرے تو گھر پہ جانا ہی ہوتا ہے نا, کہتے ہیں اچھا گھر تو آؤ. تو والد کی طرف سے ہمیشہ جو ڈر اور والدہ کی طرف سے جو رہتا ہے وہی ہوتا ہے کہ گھر تو جانے بھائی, اور کیونکہ اسی نے ہمیں کھانا پلانا ہے, اسی نے حفاظت کرنی, تو اللہ رب العزت ہم سب کر رہے ہیں. تو اس کی طرف واپس جانا ہے. انسان ایک جو مومن ہے, مسلم یوتھ جو ہے وہ always that keep in mind, اس کے ذہن میں یہ چیزیں رہتی ہیں کہ we are not free like as people think. یعنی جس طرح یہ کافر ہیں ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, ان کے حساب سے سب کچھ جیسا مرضی کرتے تھے. فریڈم ہے, اللہ نے آپ کو فریڈم دی ہے, لیکن اب یہ کویسچن, who decides what is right and wrong? یعنی فریڈم تو ہے, رائٹ بھی ہیں چیزیں اور رانگ بھی چیزیں ہیں. ان نسائکم لشتہ, اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ اللیل میں کہ تمہاری جو کوششیں ہیں وہ ڈفرنٹ ٹائپ کی ہیں, یہ کرو چاہے وہ کرو, اچھے کام کرو, برے کام کرو, تصدیق کرو, تکذیب کرو, آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن
کیا ہے یعنی رائٹ رانگ کا اختیار اصل میں کس کے پاس ہے؟ کون بتاتا ہے کہ رائٹ اور رانگ ہے؟ تو ہی ہو کریٹڈ اس، اللہ رب العزت کی ذات ہی ایسی ہے جو ہمیں بتائے کہ رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے پہلے سے ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے پہلے سے ہمیں راستے دکھا دیے، دس از رائٹ دس از رانگ. اب آپ نے کرنا ہے نہیں کرنا، ماننا ہے کہ نہیں ماننا، یہ اب آپ کے اوپر چوائس چھوڑیے. جب ہم سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، موبائل اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، کوئی اور دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو کیا آپ کے پاس چوائس نہیں تھی؟ جو مرضی کرو، جو مرضی کمنٹ کرو، کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا ہمیں. لیکن اللہ رب العزت آپ کو یہ سارا امتحان کی خاطر سب آپ کے سامنے اس نے کھول کے رکھ دیا ہے. اب آپ کے پاس ہے، آپ شکر گزار بنیں اور اس نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اس موبائل کا اچھا استعمال کریں. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو اس پہ آئیں گے موبائل کا اچھا استعمال کیا ہے، یہ سوشل میڈیا یا ان چیزوں کا گڈ مطلب یوز، بیٹر یوز کیا ہے، وہ بھی کسی ٹائم دیکھیں گے. تو کس طرح سے ہم شکر گزار بنیں اس کا اچھا استعمال کر کے، یا اما کفورا، یا پھر ہم ان سے غلط کام کرتے ہیں. کیسے بدلے ان عادت، اور دو اللہ نے پھر نتائج بتائے. کافروں کے لیے تو اللہ نے پھر کیا کیا ہے، زنجیریں اور گلے میں طوق ہوگا، جہنم ہوگی. اور مومنوں کے لیے کیا ہوگا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اور مسلمانوں کے لیے نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. اور اسی طرح ایک طرف تو یہ اللہ رب العزت نے ہدایت ہمارے لیے کھول کے بیان کر دی، دوسری اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نبی بھیجے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہم کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، نارملی ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز آئی، یا آپ کے والدین نے یا کسی نے آپ کو گائیڈ کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں لگتا یہ ایسا ہے، یعنی حالانکہ وہ قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، آپ لگتا ہے کہ نہیں مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا. Who are you؟ ابھی کسی سائڈ کون ڈیسائیڈ کرے گا رائٹ اور رانگ؟ اللہ رب العزت ڈیسائیڈ کرنے والے. اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، ان کی آواز، ان کے ڈیسیجنز، انہوں نے جو فیصلے کر دیے، انہوں نے جو قرآن کریم کو سمجھا دیا، انہوں نے جو کر کے دکھا دیا، that is the final thing. We don't have any right to answer or question anything. ہم نہیں پوچھ سکتے کہ ایسا کیوں ہے. ہاں اس کی ایکسپلینیشن مانگ سکتے ہیں، علماء آپ کو ایکسپلین کریں کہ اس کے پیچھے ریزنز یہ ہو سکتی ہیں، وہ ہو سکتی ہیں. لیکن ہم اس کی تکذیب اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم جو مرضی کریں. there is no freedom like that. فریڈم ہے لیکن کس طرح کی، سچ اور جھوٹ میں سے، غلط اور صحیح میں سے جو مرضی اختیار کرو، قیامت والے دن پھر پکڑے جاؤ. لیکن اس طرح کی فریڈم جو ہے کہ بھی آپ جو مرضی کرو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ نہیں. So we are answerable. Finally یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی اتنی سلائڈس کے بعد کہ ہمیں ظاہر پکڑا جانا ہے اور ہم آنسریبل ہیں. قیامت والے دن ہمیں کوئی نہ کوئی پکڑے گا. یہ تصویر کیا ہے، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ کہیں سے اوپر سے تصویر لی ہے مکہ کی. ہاں مکہ نظر آ رہا ہے درمیان میں، اور سائڈ پہ دنیا ہے. بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اوپر سے کوئی تصویر ہے جس میں پتہ چل رہا ہے کہ پورا شہر ہے اور چھوٹا سا ہے اوپر کی کسی چیز. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. تو اللہ رب العزت عرش پہ بیٹھا یہ سارا کچھ کنٹرول بھی کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. آج ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں سیٹلائٹ گوگل والوں کے اور امریکہ کے سیٹلائٹ جو ہے وہ ہمیں نیچے تک دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں جیسے یہ تصویر مکہ کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، یہ ہمارا اپنا کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے مسلمانوں کا، جس کا بھی ہے مطلب وہ دیکھیے اوپر سے دیکھ رہے ہیں. آج ہمارا ایمان یہ تو ہے کہ دیکھیے انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی بنائی ہے جس سے وہ ایک آدمی کو چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. آج اللہ بھی ایمان ہمیں صحیح طرح سے نہیں ہے کہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ ہمیں ڈاؤٹ فل لگتا ہے کہ یار میں اندر ایک بلڈنگ میں ہوں، مجھے کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ میں تو اکیلا ہوں ایک جگہ پہ، روم میں اکیلا، کمپیوٹر میرے سامنے میں جو مرضی اوپر کروں، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ ہمارا اللہ پہ ایمان اتنا نہیں ہے جتنا ہمارا ایمان آج ان ٹیکنالوجیز پہ اور کفار کے اوپر ان کی ٹیکنالوجیز پہ ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. they are spying us. ہمیں پتہ ہے کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں اور وہ چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن کیا اللہ رب العزت کنٹرول نہیں کر رہا؟ اگر وہ انسان ہو کے کنٹرول کر رہے ہیں، ہمیں یہ بلیف ہے، تو پھر اس کا اسٹرانگر بلیف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. everything is being recorded, not even seen. اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کہ یہ کیسی کتاب ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز نے نوٹ کی ہوئی ہے. یعنی ایک اس دن انسان کہتا ہے کہ یار اتنا چھوٹا ایسا کام کیا تو میں نے ایسی بلنک آف آئی کی تھی، پھر میں نے ایک نظر اس طرح غلط چیز کی طرف دیکھی تھی، وہ بھی ریکارڈ ہے وہاں پہ. انسان اس دن مطلب اس طرح سے اس چیز کو ایک حیرت ناک انداز سے دیکھ رہا ہوگا. لیکن اس کتاب میں اللہ رب العزت نے سب کچھ لکھ رہا ہے، لکھ رکھا ہے. not only false but that he knows it. کوئی بھی ایک پتا بھی
انسان اگر کبھی چیلنج کر لے کہ دوست آپس میں ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں، کسی کو کہے کہ کوئی بھی درخت ہے تو چھوٹا سا درخت ہو، اس کے سارے پتے گن کے دکھاؤ، پورے اس درخت کے سارے پتے بھی نہیں گن سکتا انسان. اللہ رب العزت کہتا ہے پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے درخت ہیں اور ان کے کتنے پتے ہیں، اور کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں، کوئی بھی پتہ نہیں گرتا لیکن اس کو پتہ ہے. یعنی اس کی خبر اور اس کا نالج، اس کا علم اتنا زیادہ وسیع، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. اور حالانکہ پتے کبھی اندر بھی آپ نے کئی پودے رکھے ہوتے ہیں بلڈنگز کے اندر، اس کا بھی پتہ گرتا تو اسے پتہ ہے. یعنی اس کو یہ نہیں ہے پرواہ کہ ڈائریکٹ اس کے فوکس میں کوئی چیز آئے گی تو وہ دیکھے گا، نہیں، ہی کین سی ایوری تھنگ. تو اس کا نالج جو ہے وہ اس طرح سے. تو اس لحاظ سے ہم سارے کو اگر سم اپ کریں تو اب سب سے پہلی چیز جو اب تھوڑا سولوشن کی طرف آتے ہیں، پہلے میں نے پرابلمز اور اس حوالے سے ہماری جو رسپانسبلٹی اور ہم کنٹرولڈ ہیں کسی سے. ایک مسلمان جو ہے وہ فری نہیں ہے اس طرح سے جیسے کہ کفار وہ فری ہیں جو مرضی کرتے تھے، ہم اس طرح سے فری نہیں ہیں. ہاں اللہ نے ہمیں ول دی ہے کہ ہم جو مرضی کریں، اچھا شاکر بنے یا کفر کرنے والے بنے، شکر کرنے والے بنے، اس لحاظ سے ہم فری ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ دی ہے، ہمیں ہدایت کے لیے کتاب دی ہے، ہمارے ساتھ ایک نبی بھیجا ہے اور یہ سارا ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہماری آتی ہے دیٹ از واٹ ویسٹ آف ٹائم. اور کس میں ویسٹ ہم کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بعض اوقات آپ دو طرح سے وقت کو استعمال کرتے ہیں. ایک وقت کو آپ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ اس کو دنیاوی کسی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، ویسٹ نہیں ہے، دیٹ از ناٹ ویسٹ. مطلب آپ نے پڑھنا ہے، آپ اسکول میں جاتے ہیں 4th گریڈ میں 10th گریڈ میں 7th گریڈ میں کسی بھی گریڈ میں، تو اس کے بعد سے اسٹف آپ دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر سے تلاش کر رہے ہیں، واٹس ایپ کو کسی بھی چیز کو یوز کریں ٹیکنالوجیز کو، تو دیٹ از ویسٹ آف ٹائم. نہیں، آپ اس سے کچھ نہ کچھ لے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہیں. یا ایون آپ بزنس کے لیے یوز کریں کسی بھی کام کے لیے تو دیٹ از ناٹ اے ویسٹ. اسی طرح آپ دین کے لیے استعمال کریں دیٹ از آلسو ناٹ اے ویسٹ، وہ تو ایون پریفریبل اور زیادہ اچھا ہے. ویسٹ کیا ہے اصل میں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ اور نہ دین کا فائدہ. جب ہم واٹس ایپ پہ کسی کو مطلب ایک واٹس ایپ پہ ہوتا ہے یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ کیا ہوتا ہے، کسی نے ویڈیو بھیجی اور اس میں کسی نے آگے ٹانگ کی اور ایک بندہ گر گیا، سب ہنس رہے ہیں. اسلام ہمیں کیا یہ کہتا ہے؟ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی گرے تو کیا ہے اس کا سہارا بنے آپ کسی گرے والوں کا، اور ہم اس پہ ہنستے ہیں. یعنی آج یہ سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں اور اس طرح کے فضول کام میں ہم ان کے ساتھی بھی بنتے ہیں، اس کو آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں کہ غلط کام میں آپ نے اس کا ساتھ دیا اور اس کے حصے دار بھی بن گئے. تو یہ ویسٹ آف ٹائم جو ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ دیکھ حدیث ہے جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ بنی آدم کے بیٹے کے پاؤں اس وقت تک نہیں ہلیں گے قیامت والے دن، جس دن 5 چیزیں اس سے 5 پیسے کیے جائیں. ان میں سے جو امپورٹنٹ جو ہمارے یہاں کام کیا وہ یہ کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا اوور آل اور اسپیشلی آپ سے. اور دوسرے وعن شبابی، اور اس کے ینگ مین جو ہے یوتھ ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا یہ یوتھ کا وقت جو تھا نا، پوری زندگی تو ٹھیک تھی، یہ اسپیشلی یہ وقت، اس وقت کو خاص کر دیا، اس وقت کو آپ نے کہاں پہ استعمال کیا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سوشل میڈیا کے بارے سے کہ سوشل میڈیا کا اگر ہم یوز کریں بھی، یعنی کرنا غلط نہیں ہے، اس کو کریں تو کیا ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یا کسی یوزفل ایکٹیویٹی میں اس کو لگا رہے ہیں، اس سے ہم کیا کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہیں یا صرف اس کو ضائع کر رہے ہیں. کیوں یہ امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا اور ہم آزاد اسی طرح سے نہیں ہیں کہ جو مرضی کرتے تھے. اور پھر ہماری رسپانسبلٹیز اصل میں کیا بنتی ہیں؟ تو یوزنگ سوشل میڈیا whilst hidden behind a screen. نارملی سوشل میڈیا جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم نے کوئی واٹس ایپ پہ کمنٹ کیا یا ایون سوڈونیم کہتے ہیں، مطلب آپ نے اپنی آئیڈینٹی بھی چھپا لی. جیسے کچھ لوگ مرد عورت بن کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنا نام وہاں پہ کچھ اور لکھا ہے، مرد عورت بن کے بات کر رہی ہے، یا اپنے الٹے اور نام رکھے ہوئے ہیں، یعنی اصل میں کچھ اور ہے، وہاں پہ کچھ اور لکھا ہے، کوئی نہیں جانتا یہ کون آدمی ہے. تو اس لیے وہاں پہ زیادہ لوگ بہادر اور زیادہ بریولی کچھ بھی کمنٹ کر دیتے ہیں کہ مجھے کون کوئی جانتا ہے. تو لیکن ایسا بھی ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسلام ہمیں کس طرح سکھاتا ہے؟ مینٹین گڈ کیریکٹر آلویز. چاہے ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ ہمیں پہلے سلائڈ ایک دیکھی، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے آلویز ریمین ایک گڈ کیریکٹر جو ہے نا آپ کے اندر رہنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there is nothing heavier on the scales on the day of judgment than good character. کہ قیامت والے دن میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز جو ہوگی وہ ایک اچھا اخلاق ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چیز اس سے بھاری نہیں ہوگی. تو اس لیے چاہے تو سوشل میڈیا میں کریکٹر آپ دکھا رہے ہیں، کیسے کمنٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، آپ کا کریکٹر چاہے سوشل میڈیا پہ ہو چاہے لائیو ہو، ہر لحاظ سے that should remain under the good. Then respect others. Normally جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا
اور وہاں پہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم غیبت بھی جب کرتے ہیں تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں پیچھے پیٹ پیچھے جو مرضی اس کو کہتے رہتے ہیں, منہ کے سامنے ہمت بھی ہوتی نارملی. تو سوشل میڈیا پہ نارملی ہم منہ پہ نہیں ہوتے, کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا, بلکہ بعض اوقات ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ کون ہے یہ آدمی. کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے, پوسٹ کسی نے کسی اور جگہ سے کی ہے, پاکستان سے کی ہے, تو کسی کو کوئی نہیں پتا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے, کبھی کسی کو ملا نہیں ہے. تو اس ساری سچویشن میں بھی ہمیں چاہے کوئی جانتا ہے نہیں جانتا, ایک مسلمان جو ہے وہ کیا کرتا ہے, رسپیکٹ ادرز. The Muslim is the one who others are safeguarded from his hand and tongue. کہ مسلمان تو وہ ہے, مومن کے اللہ کے نبی نے علامت بتائی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. اور وہاں پر زبان سے کیا مراد, بعض بار آڈیو بھی ہمارے میسیجز جاتے ہیں زبان سے, یا ہماری ٹیکسٹ سے. ہاتھ سے مراد, آپ نے ہاتھ سے ٹیکسٹ کیا نا, تو آپ کے ہاتھ سے, یعنی ضروری نہیں کہ تھپڑ مارا کسی کو, آپ نے ٹیکسٹ کیا, کسی کا دل دکھا دیا, کسی کو گالی دے دی, کسی کو غلط بات لکھ کے دے دی, ٹھیک ہے, تو یہ سارے کا سارا اس میں آئے گا. ہمیں always we have to respect others, do not attack the honor of others. دوسروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں, دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا ہے. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا indeed the worst type of the robbery is to attack the honor of another Muslim. کہ سب سے بڑا آپ جو حق مارتے ہیں, کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, تو وہ کیا ہے کہ آپ کسی کی عزت سے اچھالتے ہیں, اس کو انجر کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, O you who believe, do not ridicule others, perhaps they may be better than you. یعنی آپ دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں, دوسروں کو چھوٹا نہ بنائیں, اور دوسروں کی توہین نہ کریں, ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہوں. اور اسی طرح and do not insult one another nor call each other by offensive names. اور ان سے برے ان کے نام بھی نہ لیں, ان کو برے نام نہ دیں کہ فلاں موٹو ہے, فلاں چھوٹو ہے, ٹھیک ہے نا, فلاں یہ ہے اور فلاں یہ. ہم الٹے نام رکھتے ہیں ان لوگوں کے. اور یہ نام رکھنا اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ ہرگز ایسا نہ کیجیے. اور اسی طرح and do not insult one another and do not call each other by offensive nicknames. یعنی ایک دوسرے کی انسلٹ نہ کریں. اور یہاں پہ دیکھیں منہ پہ ٹیپ لگائی, اس سے اچھا تو کیا ہے, خاموش رہیں. یعنی اگر آپ کو کوئی اچھی بات کہنی نہیں آتی, یا اگر کوئی اچھے ورڈ نہیں آ رہے, تو صبر کر لیں, خاموش ہو جائیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا آپ جواب دیں, آپ وہاں پہ خاموشی اختیار کریں. اسی طرح دوسری چیز جو آتی ہے وہ ہے شیئرنگ رسپانسبلٹی. بہت سی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں. واٹس ایپ اور ان گروپس میں, انسٹاگرام میں اور فیس بک وغیرہ میں سب سے فیوریٹ اور سب سے آسان چیز ہوتی ہے لائک کرو, شیئر کرو, لائک کرو, شیئر کرو, ایسا ہوتا ہے. تو لائک اینڈ شیئر, دیز آر دی فیوریٹ تھنگس. تو یہ لائک کرنا, ہم نے کسی غلط چیز کو لائک کیا تو ہم نے اصل میں قیامت والے دن کے لیے نام لکھوا لیا کہ میں نے غلط چیز کو لائک کیا. آپ نے کیا نہیں, صرف لائک کیا کسی اور نے تھا, کسی نے ویڈیو شیئر کی تھی, میسج ایمیج شیئر کیا تھا, آپ نے کیا لائک, یعنی آپ نے اس کی برائی کو لائک کیا. تو اس کا مطلب آپ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں, پھر ہی لائک کیا نا, تو قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ لائک بھی اگر کرنا ہے, وہاں کچھ بھی نہ کریں. اگر آپ کو لگا کہ آپ کچھ آنسر بھی نہیں دے سکتے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں, تو اگنور, ٹھیک ہے نا, کم سے کم اس کو لائک اور شیئر نہ کریں, اس کو اگنور کریں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں آگے آئے گا تو پھر اس حساب سے ہم بیہیو کریں گے. تو شیئرنگ رسپانسبلٹی کیا ہے, اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی, فاسق آدمی, اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے, چیک کرنا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے, اس کے بارے میں چیک کریں, اس کے بارے میں پوچھیں, تحقیق کریں, ذرا پتہ کریں کہ واقعی یہ خبر ہے بھی کہ نہیں. بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو آتی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں لوگوں نے فلاں کو مارا, فلاں جگہ پہ فلاں لوگوں نے یہ کر رہے تھے اور ایسا ہو گیا, اور ہم ہنگامے شروع کر دیتے ہیں, میسیجنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ شروع ہوتا ہے. اس ساری کی بنیاد کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہم ابھی چیک نہیں کرتے کہ صحیح بات بھی تھی کہ نہیں. تو پہلے ایک میسج کی کچھ بھی کوئی چیز آتی ہے تو اس کو پہلے تحقیق کرنی ہے. اور یہ زیادہ امپورٹنٹ اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب کوئی ایسے میسج آتے ہیں جو بڑے نیک اور اچھے میسیجز ہوتے ہیں, اس وقت یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. وہ کیسے, ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے, کس نے لکھ کے بھیجا کہ فلاں حدیث ہے اور اس کو شیئر کرو گے 10 لوگوں کو تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا اور یہ کچھ ہوگا. وہ حدیث ہی نہیں ہے سر. وہ ہو سکتا ہے کسی اچھے آدمی کا کال ہو, کوئی اچھی بات بھی ہو سکھائے, لیکن اس نے حدیث کہہ دیا تو اس نے اصل میں کیا کیا, اللہ کے نبی پر ایک بہتان باندھ دیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو بھی میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کرتا ہے نا, جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جبکہ انہوں نے نہیں فرمایا,
اللہ کے نبی نے تو یہ لکھا، انہوں نے لکھا الحدیث، نیچے لکھا جی بخاری، بخاری میں ہے نہیں. تو آپ زیادہ شیئر کرنے سے زیادہ بہتر آپ کا پتہ ہے کیا ہے، آپ چیک کریں، پوچھیں. یا اگر آپ کو 100% کنفرم ہے، آپ نے کسی کورس میں پڑھی تھی، آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے کورس میں گزری تھی وہ چیز اور وہ میسج آ گیا کوئی اس طرح کا، اب آپ کو کنفرم ہے کہ یہ تو ہم نے پڑھی تھی بخاری میں واقعی ہے، یہ تو حدیث ہے، کوئی کچھ نہ کچھ چیز ہے، تو اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسی چیز جب آپ کے سامنے آئے جس میں لگ تو اچھی بات رہی ہو لیکن اللہ کے نبی سے منسوب ہے اینڈ یو آر ناٹ شیور کہ واقعی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کسی صحابی کا قول ہو لیکن اللہ کے نبی کا نہیں ہے، یعنی ایون وہ صحابی کا بھی ہے بھی اچھی بات، پھر بھی اس وقت تک شیئر نہیں کرنی جب تک آپ کو نہیں پتا. آپ نے اگر شیئر کی تو کیا ہوگا، بہت سی چیزیں کرسی بنی ہوئی ہے، کدھر ہے اللہ نے دیکھیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے کہ جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا تو پہلے سے کرسی اپنی نا سیٹ کر لے جہنم کے اندر کہ اس نے کدھر جانا ہے، یعنی جہنم میں تو جائے گا ہی جائے گا، اب وہ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈے کدھر ہے. یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ایون اچھے میسیجز کو آگے بھیجنا. کوئی اچھا بھی میسیج ہے اس وقت تک آپ آگے نہ بھیجیں جب تک آپ کو پتا نہ ہو کہ واقعی جس کا نام نیچے لکھا ہے اس نے کہا ہے، اور اگر اس کے نیچے کچھ لکھا ہی نہیں ہے، سر پیر ہی نہیں ہے اس کا، اس صورت میں بھی صرف وہ میسیج بھیجیں جب آپ کو شور ہو، چاہے نیچے نہیں لکھا، کہ یہ واقعی حدیث ہم نے کسی کورس میں، کسی کتاب میں اور اوتھینٹک بک میں پڑھی تھی. اگر نہیں پتا آپ کو، شیئر کرنے سے زیادہ چپ رہنا بہتر ہے. آپ نے ٹیپ والا میں دیکھ لیا، وہی سب سے بیسٹ ہے. شیئر کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ خاموش رہیں، آپ آگے نہ بھی اس کو بتائیں تو وہ بہتر ہے. اسی طرح جب آپ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو آپ کے پاس کیا ہے، ڈونٹ ایکسپٹ اسٹریٹ اوے، یعنی کوئی بھی آپ کے پاس بات آئی کہ جی ایسے کرنا چاہیے. دو رویے ہوتے ہیں انسان، دو طرح کے کام کرتے ہیں لوگ. کچھ کہتے ہیں فوراً کرنا شروع کر دیتے یا فوراً آگے بھیج دیتے، فارورڈ کر دیتے، یا خود اس پہ فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے، ٹھیک ہے، یا اس کو فوراً لائک کر دیا. دوسرا رویہ کیا ہے، گرین والا، ڈونٹ ریجیکٹ اسٹریٹ اوے، نہ ہی فوری طور پہ اس کے اوپر یہ اپنا یعنی شو کرنا ہے کہ یہ تو غلط ہے، میں تو نہیں مانتا اس کو. یہ ہو سکتا ہے واقعی وہ اللہ کے نبی کی سنت ہو اور آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا، تو کیا بن جائے گا، تکذیب. آپ نے اللہ کے نبی کی اور قرآن کی حدیث کی تکذیب کر دی. تو بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی جہنم میں جانے والی بات ہے کوئی کہ قرآن اور حدیث کو ٹھکرا دینے والی بات ہے، اس کو ریجیکٹ کرنے کی بات ہے. تو نہ ہی اسٹریٹ اوے یعنی فوری طور پہ نہ ہی کسی چیز کو ایکسپٹ کرنا ہے، نہ ریجیکٹ کرنا ہے، بٹ کیا کرنا ہے، ویریفائی کرنا ہے. اور ویریفائی ہم کس طرح سے کرتے ہیں، اور یہ کب ہوتے ہیں یہ سارے بیہیویئر، کب ہم نے یہ اس کا خیال رکھنا ہے، جب ہم فارورڈ کر رہے ہیں یا لائک شیئر کر رہے ہیں. جو ضرورت ہے لائکنگ کرنا، شیئر کرنا، یہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں اس وقت ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے. کچھ بھی چیز فوراً ایسے آگے نہیں کرنی جب تک یو آر ناٹ شیور یہ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو کنفرم پکا پتا چل گیا ہاں یہ ہے یا یہ بالکل نہیں ہے، نہیں ہے تو اس کو بتائیں یہ نہیں ہے، یہ تو غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسی حدیث نہیں ہے، آپ نے سنا تھا، آپ نے پڑھا تھا، فلاں شیخ نے بتایا تھا، فلاں بک میں آپ نے پڑھا تھا، بتائیں. یہ اسی طرح ہے تو اس کے بارے میں بتائیں. لیکن فوری طور پہ آپ نہیں کریں، اس کو ویریفائی کریں، بات کو چیک کریں کیا واقعی ایسا تھا یا نہیں تھا. اور ریٹ کمنٹ اور یہ کام کرنے سے پہلے آپ نے یہ سارا کرنا ہے، چیک کرنا ہے. اور اسی طرح آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں تو آپ ظاہر علماء سے پوچھیں، اپنے اساتذہ سے پوچھیں، اپنے پیرنٹ سے پوچھیں اور اس بارے میں. یا پھر اگر کوئی بھی ایسا نہیں تو خاموش رہیں، یہ سب سے بہتر ہے آپ کے لیے کہ خاموشی اختیار کیجیے، اس کے اوپر کچھ بھی ایکشن نہ لیں. اسی طرح it does not distinguish between true and false. سوشل میڈیا میں سب سے بڑی برائی جو خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سب کچھ شیئر ہو رہا ہے. اور ہمیں جیسے قرآن آپ کھولیں، آپ کو کسی ایک بھی قرآن کی آیت کے بارے میں شک ہے تو بتائیں، ہاتھ کر رکھیں. قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں کسی کو شک 100% شور ہے نا کہ قرآن یہاں سے پہلے پیج سے لے کے آخری پیج تک 100% ٹرو ہے، رائٹ. لیکن یہ بات 100% فیس بک، ٹویٹر اور ان سوشل میڈیا کے بارے میں اپوزٹ ہے. اس میں آپ کو بالکل کچھ نہیں پتا کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. یعنی جتنا ہمیں یقین قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ 100% ٹرو ہے، اتنا ہی ہمیں یقین دوسری طرف ہے کہ اس کے بارے میں پورا شک ہے، پتہ نہیں صحیح ہوگی، پتہ نہیں صحیح غلط ہوگی. یعنی ویریفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ کب بنتا ہے، یہ دیکھیے بعض اوقات فیک نیوز آ جاتی ہے ہمارے پاس، ہم آگے پھینک دیتے ہیں. اور اسی طرح فیک فتواز، بعض بات ایسی کہہ دیتے ہیں کہ جی ایسا تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز میں رفع یدین تو نہیں کرنا. بھائی کنفرم کرو پہلے کرنا ہے نہیں کرنا. اس کے اوپر دلیلیں شروع ہو گئی، پتہ بھی نہیں آنا کہ کچھ اس کے بارے میں علم ہے ہی نہیں، لیکن اس کے بارے میں پوری لمبی چوڑی بحث ہو رہی ہے. تو یہ نہیں، آپ نے ٹرو اینڈ فالس کا چیک کرنے کے لیے قرآن حدیث آپ کے پاس وہ چیزیں میں آپ جو شروع میں ہم نے ڈسکس کی وہ ہیں. اور اسی طرح سم ٹائم یہی سارا اسٹریٹجی
ये चीजें यूज होती हैं डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए, किनको, दूसरों की इज्जत को बदनाम करने के लिए। फलां शख्स ऐसा है, फलां दोस्त की तो मैंने वीडियो देखी थी, फलां दोस्त, भाई आपको पता ही हो सकता है भाई बाहर बच्चे कुछ झगड़ रहे थे, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा था इसने चीटिंग की, एक ने नहीं चीटिंग की। मतलब आपको शोर होना चाहिए, फिर आप कर सकते हैं बात, वरना आप बात ना करें। और खुसूसन जब स्पेशली आवर स्कॉलर्स उलमा के बारे में बहुत सी बदनाम करने वाली चीजें मशहूर की जाती है, फलां आलिम ऐसा है, फलां आलिम वैसा है, फलां को तो ऐसे करते हुए देखा आपने। फिर सुनी सुनाई बात पे हम यकीन नहीं करते। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, हमने पहले पढ़ा है क्या, कि जब आपके ऊपर कोई फासिक कोई खबर लेके आए तो उसकी तहकीक किया करो, ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए और मामला से बाहर निकल जाए। तो इसलिए जब स्कॉलर्स की बात हो, स्पेशली इस्लाम की बात, अगर इस्लाम की बात, कल्चर की बात, मुस्लिम्स की बात, यानी जब हमारी अपनी बात आती है ना, तो उसको और मोहतात हो जाना कि क्या वाकई ऐसा है, उस वक्त तक उसको आगे नहीं भेजना, उस वक्त तक उस पर यकीन नहीं करना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कुरान तो पक्का है, पक्का। और इसी तरह हदीस जो ऑथेंटिक हदीस है, जिनके ऊपर हुक्म है ये सही हदीस है, ये हसन हदीस है, वो तो पक्की बात है, वो उसी तरह है कि जैसे अल्लाह के नबी का बेशक सच कहा। लेकिन उसके बाद जो चीजें हैं उस हवाले से हमें डाउट है, और उसमें अगर किसी की बेइज्जती की जा रही है तो उस पर हमें फौरी तौर पे एक्शन नहीं लेना, बल्कि ऐसी फेक न्यूज और फेक चीजों के बारे में हमें थोड़ा पॉज लेना है, तहकीक करनी है, फिर आगे बात कर सकते हैं अगर वाकई वो दुरुस्त हो। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बहुत बड़ा कानून जो है वो बयान कर या ला यस्तर कौमुम मिन कौमिन असा। सबसे पहला जो टॉपिक है कि एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी बात बताई, ये जोक्स हमने बना लिए हैं, किसी का मजाक हम उड़ा रहे हैं और लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ईमान वालों को बयान कर रहे हैं, ये ईमान वालों दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना आपने। और हम क्या करते हैं, मजाक हमारा सोशल एक्टिविटी, सोशल मीडिया में सबसे जो फेमस चीजें जिसको सबसे ज्यादा लाइक्स मिलते हैं ना, वो क्या चीज होती है, जिसमें किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, यानी फनी चीज जिसे आदम कहते हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पे, फन के नाम से सबसे ज्यादा हम वहां पे ये काम करते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मना किया है। और हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कह रहे हैं कि हो सकता है वो तुमसे भी बेहतर हो, असा अन यकुनु खैरम मिनहुम, वो दूसरों से बेहतर हो, आपको क्या पता, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो सबसे अच्छा आदमी हो। वला निसाउन मिन निसाइन असा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, और यही लेडीज के बारे में बात है, वला तमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब। और इसी तरह जो हम पहले भी बातें कर रहे हैं कि लोगों के नाम ना लें और लोगों के इंसल्ट ना करें और लोगों के बुरे नाम ना रखें, ये सब इसमें फुसूक बादल ईमान, लोगों के बुरे नाम लेना, बुरे नाम रखना, लोगों को इस तरह से इंसल्ट करने की कोशिश करना, ये ईमान लाने के बाद सबसे बुरी चीज ये है। और इसी तरह ये कुछ और, कमेंटिंग राइटिंग इज लाइक स्पीकिंग, यानी बात आज हम ये कहते हैं, वो तो स्पीकिंग के बारे में अल्लाह ने कहा ना, लोगों के नाम ना लो, तो बोलने की बात है नहीं। ये जो आज हम कमेंट लिखते हैं, ये सारा कुछ करते हैं ना हाथ से, ये सारा कुछ भी उसी कैटेगरी में आता है, ये भी स्पीकिंग की कैटेगरी है। जो कुछ बोलने और अपनी जुबान को कंट्रोल करने के बाद से आदि से जो बहुत खतरनाक भी है, इंसान के मुंह में एक जुबान है जो इंसान को दोनों तरफ लेके जा सकती है, ये आपको जन्नत में भी पहुंचा सकती है और जन्नत में भी लेके जा सकती है, आपको मरवा भी सकती है, आपको बचा भी सकती है, ये जुबान बहुत पावरफुल चीज है। तो यही जुबान स्पीकिंग जो है, ये कमेंटिंग भी यही चीज है, ये उसी की एक नई फॉर्म है कि आप डायरेक्ट बोल नहीं रहे, वहां पे कमेंट कर रहे हैं, आप कौन क्या कमेंट कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं वेल डन। अब किसी ने गलत काम कोई किया और आप उसे कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, तो फिर ये क्या अच्छा है बुरा, ज़ाहिर है उसी एंगल में जाएगा कि आपने बुराई का साथ दिया या अच्छाई के खिलाफ गए। तो डू नॉट डिस्ग्रेस अदर्स। तो पहली चीज, जब भी आप कमेंट करें, डू नॉट डिस्ग्रेस अदर्स, जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इट इज सफिशिएंट इविल फॉर ए मुस्लिम टू बिल्ड हिज फेलो ब्रदर्स, कि मुसलमान के लिए ये बहुत बड़ी एक बुराई की बात है और बड़ी चीज है क्या, कि वो दूसरे भाई को छोटा बनाए, यानी उसकी बेइज्जती करे, उसको बिलिटल, मतलब उसको यानी उसकी तकलीफ को उसको छोटा समझे, हकीर समझे, उसको हकीर समझे। और इसी तरह डू नॉट लाई, दूसरी चीज क्या, झूठ ना बोले। और ये आज तो बिल्कुल आम है, झूठ को तो बुराई नहीं समझे, जबकि झूठ कबीरा गुनाहों में से, यानी अगर कोई शख्स और मोमिनों के बारे में और सहाबा किराम के बारे में सब कुछ कर सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते, ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो गुनाह कर सकते हैं। ये तो हो सकता है कि उनसे कोई गलती सरजद हो जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे, इतने पक्के और सच्चे सच बोलने वाले। तो ये मुसलमान का ये है, जबकि आज हमने चीज आ गई है कि हम झूठ भी बोलते हैं। और इसी तरह यही झूठ किस तरह से आता है, हमारे पास कोई गलत खबर आई, हमने तहकीक ही नहीं की और उसको आगे भेज दिया, अब क्या ये झूठ नहीं है? यानी आपने गलत बात आगे मशहूर कर दी जो असल में है ही,
اس کا وجود ہی نہیں ہے اور آپ نے نہ جانتے ہوئے اس کو آگے فارورڈ کر دیا، شیئر کر دیا. ڈو ناٹ سویئر اور کرس، یعنی لوگوں کے لیے قسمیں کھا کھا کے بات کریں، ہاں میں جانتا ہوں پکی بات ہے، یہ تو ہے ہی ایسا، یا لوگوں کے بارے میں لوگوں کو لان تان کر رہے ہیں کہ یہ تو فلاں لانتی ہے، فلاں اس طرح کا ہے، فلاں اس طرح کا ہے. تو اس طرح کے یعنی یہ چیزیں بھی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے کہ لوگوں کو حدیث میں یہاں پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم was not one who cursed. اللہ کے نبی نے کبھی بھی لوگوں کو یعنی جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہے، کبھی بھی ان کو کرس نہیں کیا، کبھی بھی ان کو اس طرح سے تانا نہیں دیا، سور یا ان کے خلاف اس طرح سے قسمیں کھا کے بات نہیں کی، اور اسپوک وینلی یا فضول میں کبھی بات نہیں کی کہ فضول ہو جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. ڈو ناٹ بیک بائٹ، اور اسی طرح کسی کی غیر موجود جیسے غیبت کرنا، بیک بائٹنگ کرنا، آدمی وہاں پہ نہیں ہے تو اس کے خلاف باتیں شروع کر دیں، ایک دوسرے سے مزے لے لیں، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ڈو ناٹ، اور اسی طرح قرآن میں بھی اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرمایا ڈو ناٹ اسپائی، لا تجسسوا، یعنی ایسے جاسوسی اسپائر کر رہے تھے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے آپ سے، یہ کدھر جاتا ہے، یہ ہمیں کیا ہوتا ہے جدت بنی جائے جو مرضی کرے. ڈو ناٹ اسپائی. اور نارملی کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو بعض بار فیس بک اور واٹس ایپ پہ یا کسی کا موبائل پکڑ لیا دیکھتے ہیں کہ کیا کس کو کیا میسج کر رہا تھا. ڈو ناٹ اسپائی، ہمیں نہیں دیکھنا وہ جو مرضی کرتا ہے، اس کا معاملہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں اس کو، سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو ہمیں اس کام میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح دوسرے بھائیوں کے لیے ان کے بارے میں بیک بائٹنگ، بری بات کرنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ بھی اگر وہ واقعی اس کے اندر گمراہی اور وہ خرابی اس کے اندر ہو تو، یعنی میں تو اس کے خلاف کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، وہ تو واقعی اس کے اندر وہ برائی ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہی تو اصل میں بیک بائٹنگ، یہی تو اصل میں غیبت ہے کہ آپ اس کے اندر برائی ہے اور تم اس کے بارے میں بات کرو. اگر برائی ہے ہی نہیں اور پھر تم بات کر رہے ہو تو تم اس پہ الزام لگا رہے ہو. یعنی اصل میں غیبت یہی ہے کہ اس بندے کے اندر وہ خرابی ہے، لیکن آپ اس کو بتانے کی بجائے کہ میرے بھائی آپ کے اندر یہ خرابی ہے، اس کو صحیح کر دو، اس کو بتانے کی بجائے آپ پوری دنیا کو بتا رہے، اس کو نہیں بتا رہے، پوری دنیا کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں اس کے اندر یہ خرابی ہے. اور یہ ہم بعض اوقات کرتے ہیں اپنے بہت سے کہہ لیں کہ بڑوں کے بارے میں بھی، یعنی جو سم ٹائم کسی کی بات ہم نے دیکھ لی کہ فلاں نے یہ کام کیا تھا، اس کو مشہور کریں گے، اس کی ویڈیو میں نے بنا لی چھپ کے، اس کو مشہور کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسی انداز میں، اس خود کو نہیں پتا کہ مجھے اگر اچھا یہ تھا کہ آپ اس کو سمجھاتے، اسی کو بتا دیتے. تو یہ سب سے بہتر تھا. اسی طرح لاسٹ ہے بی جینٹل پولائٹ اینڈ فوربیئرنگ، یعنی آپ جینٹل رہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بہیو کریں اور پولائٹلی لوگوں کے ساتھ بات کریں. اسی طرح آن لائن موڈیسٹی میں بی موڈیسٹ اینڈ شائے، یہ بڑی اہم چیز ہے. بی موڈیسٹ اینڈ شائے آن لائن، یعنی اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں. جیسے ہم نارملی بڑے شائع رہتے ہیں نا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتے، تو نارملی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ادھر ہم ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. ہم وہاں پہ بریولی بہت سی چیزیں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. وہاں پہ بھی شائع رہنا چاہیے، کم سے کم اپنے آپ کو ایکسپوز کریں لوگوں کے سامنے. ہاں اللہ کہ آپ کی کوئی اچھی بات ہے جو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. یعنی جیسے یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں بہت سارے علماء کی، ہم ان کو سنتے ہیں، تو یہ شیئرنگ تھی. لیکن دوسری طرح کی شیئرنگ کی بات ہو رہی ہے، یعنی شاید کس طرح سے رہنا، آپ نے کوئی غلط کام کیا، آپ نے فرض کریں کسی کے ساتھ پرینک کیا. آج کل ایک نئی چیز ہے پرینک. کیا ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ جوک کرتے ہیں، آپ چھپ گئے، اس کو ڈرایا، ویڈیو بنائی، اس کی نیٹ پہ پھینک دی، ہوتا ہے نا، اس کو بہت لائکس ملتے ہیں، بہت شیئرنگ ہوتی ہے. یہ پرینکس ہیں، یہ کہ میں نے اس کو ڈرایا تھا، وہ ڈر گیا تھا اور اس کے دیکھو حالت کیسی بنی، اور سب ہنس رہے ہیں اس کو دیکھ. تو یہ ہم نے ایک برائی کی اور اب اس برائی کو لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں. یہ ہے ناٹ بینگ شائع، کہ ہم اب شائع نہیں ہیں، ہم اپنی برائیوں کے لوگوں کے سامنے اچھال اچھال کے بیان کریں کہ میں دیکھو کتنا خراب آدمی ہوں، میں نے کسی کے ساتھ یہ برا کیا، اور سب دیکھو، پوری دنیا کو میں نے اپنے لیے شاہد بنا دیا، اپنے لیے قیامت والے دن کے لیے گواہ بنا دیا ہے. تو یہاں پہ یعنی ہمیں اپنے آپ کو شائع رکھنا ہے آن لائن میں بھی. اینڈ ڈو ناٹ شو کیس یور سنز، اور اپنے گناہوں کو لوگوں کو بتاتے نہیں پھرنا. جو گناہ غلطی سے آپ سے ہو جائے، گناہ کرنے سے بچنا چاہیے. ہمیں پتا ہے کہ گناہ کے کرنے اور نہ کرنے اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، جیسے میں نے پہلے دیکھا، اللہ رب العزت ہم سب کو دیکھ رہا ہے. لیکن اگر انسان سے گناہ ہو جائے، اس پہ اللہ رب العزت سے توبہ کریں، استغفار کریں. جیسے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بارش کی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی قوم میں ایک آدمی ہے، اور وہ بندہ جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے بارش نہیں ہو رہی، وہ غلط آدمی ہے. اور اللہ کے موسیٰ علیہ السلام نے سب میں اعلان کر دیا کہ وہ بندہ بھائی جو خراب آدمی ہے، جو غلط آدمی ہے، وہ باہر نکل آئے، پھر بارش ہوگی، ورنہ بارش نہیں ہوگی. ساری قوم اس کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. تو اس آدمی کو پتا، یہ ظاہر وہ بھی سن رہا تھا اور اسے پتا تھا میں ہوں،
کسی کو نہیں پتا وہ کون ہے، یعنی چھپا ہے نا، اس کا ایک گناہ ہے، اس کا اپنا ہے، کسی کو نہیں پتا اس کے بارے میں. اس نے چھپے چھپے ہی اللہ سے توبہ کر لی اور اپنے گناہ کا اظہار نہیں کیا اور اس نے توبہ کر لی. بارش ہونا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ بندہ کوئی بھی نہیں باہر نکلا اور بارش ہو رہی ہے. یعنی اللہ رب العزت یعنی آپ اس کو چھپا کر کے، اللہ رب العزت کا اور آپ کا معاملہ ہے. آپ توبہ کریں اللہ رب العزت اس کو قبول کر لیں گے، لیکن آپ جب لوگوں کو بتا دیں گے تو اب کیا ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن بات ہے کہ آپ نے بہت سے گواہ بنا لیے ہیں اپنے لیے اپنے گناہ کے. بہت سے لوگ وٹنس ہیں، یعنی وہ چیز کہہ لیں کہ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، اب اس کو بہت سے لوگ جانتے ہیں. اب کس کس سے چھپائیں گے؟ اگر صرف اپنے پاس کی بات ہو تو چھپا سکتے ہیں آپ ایزیلی، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے اپنے گناہوں کو ہم نے لوگوں کو نہیں بتانا. اس کو اگر کبھی ہو جائے گناہ کرنا نہیں پہلی بات، اور اگر ہو جائے اس کو لوگوں تک پہنچانا نہیں، اس کو دوسروں تک پہنچانا نہیں ہے. رسپیکٹ دا پرائیویسی آف ادرز، اپنی بھی پرائیویسی رکھیں، لوگوں کی بھی رکھیں. لوور یور گیز آن لائن، یہ سیکنڈ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مرد جو ہیں، پہلے یہ حکم ہے کہ ہم مرد جو ہیں ہم اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، ہم غیر عورتوں کی طرف نہ دیکھیں، اور ہم جو نامحرم ہیں جو جن کی طرف دیکھنا ہمیں منع ہے ہم ان کو نہ دیکھیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ تو چاہے شاید لائیو میں تو ٹھیک ہے، اصل زندگی میں تو فیس بک اور یوٹیوب یا انٹرنیٹ کے انوائرمنٹ میں جائز ہو گیا. یعنی وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ اب جب ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں اور اس میں خواتین ہیں یا خواتین دوسرے مردوں کو دیکھتی ہیں، مرد دوسرے خواتین کو دیکھتے ہیں، تو کیا وہاں پہ ایسے آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ رہے تھے لوور گیز کی طرف؟ وہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے فوکس کر کے پراپرلی کہ کون کیا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا بدصورت ہے، سب پتہ چل رہا ہے. تو یہ چیز ہے اصل میں جو میڈیا پہ بھی اپلائی ہوتی ہے، جیسے ریئل میں اپلائی ہوتی ہے اسی طرح میڈیا میں اپلائی ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں پہ بھی اپنے نظروں کی حفاظت کرنی ہے. اور وہی بات ایک چیز ہم نے ہمیشہ یاد رکھی، اللہ نے دیکھا، یعنی کسی کو نہیں پتا، سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ یاد ہے، مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ کی ایک جنبش کو بھی دیکھ رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے وہاں پہ نیچے ایک غلط سی ایڈ آ رہی تھی، دیکھ میں اپنا کام کر رہا. جیسے بھائی نے کہا ویکیپیڈیا یوز کرو، ویکیپیڈیا یوز کرے، اس میں کچھ غلط پرابلم نہیں آتا، لیکن شاید ساتھ میں ایک ایڈ آ رہی ہے اور اس کو پتا ہے کہ آئی ہیو ٹو لوور مائی گیز، مجھے اپنی نظر نیچے رکھنی ہے، نیچے مطلب سیف رکھنی ہے. اس سے سائڈ میں کوئی غلط قسم کی ایڈ آ رہی ہے، آئی ہیو ٹو سی دیٹ اور نو، وہاں پہ اپنی لوور گیز کرنی ہے، اس کو نہیں دیکھنا ہے، چاہے وہاں پہ آ رہی ہے اس کو سائڈ پہ کر دینا ہے یا اس کی طرف دیکھیں نا اور اپنے کام پہ فوکس رکھیں. کیونکہ اب یہ تو امپیکٹ ہو گئی ہیں چیزیں، اس کو بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے، ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ میں دیکھ رہے ہیں. دوسرے میں وہ شروع میں ہم نے بات کی تھی، تو پھر انشاءاللہ کام ہمارا صحیح رہے گا، یاد رکھیں گے کہ اللہ میں دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح اسی کے آگے مزید ٹاپک یہ کہ ڈو ناٹ یوز سوشل میڈیا ٹو انٹریکٹ ود دا اپوزٹ جینڈر ان این انلافل مینر. یعنی آپ یہ نارملی دوستیاں ہو رہی ہیں، فیس بک فرینڈ ہے جی فلاں میری فلاں فیس بک فرینڈ ہے، نارملی وہ بھی پتہ نہیں خاتون ہوتی ہے کہ نہیں، وہ بعض بعض لوگوں نے مردوں نے عورتوں والے اکاؤنٹ بنائے، عورتوں نے مردوں والے اکاؤنٹ، بہت کچھ فیک چلتا ہے. بٹ اینی ویز آپ کو پتا ہے کہ وہ خاتون ہے اور وہ آپ اس کو نہیں جانتے، آپ اس کے اکاؤنٹ کو کھول کے اس کی تصویریں کیوں دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھنا. یہاں پہ یہ چیز ہے کہ ہمیں جن سے ہمارا تعلق نہیں ہے ہم نے ان کے ساتھ کوئی بھی رشتہ رسم نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں میں تو اس کو دعوت دیتا ہوں، میں تو اس کو مسلمان بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کی ابھی کی نہیں ہے، شاید اگلے 2-4 سال میں آپ کو یہ فیس کرنی پڑے گی، ابھی آپ چھوٹے ہیں، لیکن کچھ سال بعد آپ یہ لاجک بنا لیتے ہیں اپنے دماغ میں. بہت سے مسلمان ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں میں تو اس کو مسلمان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں فلانے لڑکی کو، میری اس سے فرینڈ ہے وہ کینیڈا میں رہتی ہے. وہ ایسا کیا بھی لوگوں نے، مطلب انڈیا پاکستان سے بیٹھ کر کے امریکہ میں چیٹنگ کر رہے ہیں، جی کرتے 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 پھر شادی کر دی اس سے. بالکل. جی تو پہلی بات تو یہ کہ بات اوقات یہ بھی دکھاوا ہوتا ہے کہ میں اس کو بڑا کوئی دعوت دینے کی کوشش کر رہا ہوں، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، مجھے امریکہ کا ویزا مل جائے، کینیڈا کا ویزا مل جائے، سم ٹائم تو یہ دماغ میں. اگر یہ نہ بھی ہو پیور ہم اس کی نیت پہ شک نہیں بھی کرتے، تو اس کی نیت دعوت ہی کی ہے فار ایگزامپل، لیکن آپ کو اس کو دیکھنا جائز نہیں. اور اسی طرح ہم نے جو شروع میں بات کی تھی کمنٹنگ از لائک اسپیکنگ، آپ کا کمنٹ کرنا بھی اسپیکنگ کی طرح. آپ اس کے ساتھ جو بات چیت کر رہے ہیں نا، یہی بات چیت یعنی جیسے عورت کو اگر وہ ہارشلی آپ کے ساتھ بولے، یعنی غیر مردوں کے ساتھ وہ سافٹلی نہ بولے. اگر وہ کمنٹ کر رہی ہے اس میں بڑے پیار سے لکھے اچھا آپ کیسے ہیں، آپ بھائی کیسے ہیں، آپ اس کے بھائی نہیں ہیں، آپ اس کے بھائی کہاں سے ہو گئے؟ ہو سکتا ہے کل کو آپ ہی کی اس کے ساتھ شادی ہو جائے، ایسا ہوتا بھی. یعنی اسلام میں سب یعنی ویسے تو بنی آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹی ہیں، لیکن کیا آپس میں ہماری اسی طرح شادی ہوتی ہے؟ یعنی آپ بس سگے بہن بھائی ہونے چاہیے یا جن میں جو رشتے میں بتا دیے گئے کہ ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، تو اس کے علاوہ سب کے ساتھ وہ ہماری بہن نہیں ہے اصل میں.
ہم اس کو کیسے اپنی بہن بنا سکتے ہیں؟ یا اس آڑ میں اس کے ساتھ ہم چیٹنگ شروع کر دیں، اس کے ساتھ ہم کمنٹنگ کر شروع کر دیں؟ نہیں، دیٹ از ناٹ الاؤڈ، وہ صحیح نہیں ہے. ڈو ناٹ بوسٹ اباؤٹ یور سینز آن لائن. یہ ہم پہلے بات کر لی ہم نے کہ ہم اپنے گناہوں کو آن لائن جو ہے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور ان چیزوں پہ نہ شیئر کریں. ہم سے کوئی غلطی ہوگی، ہم نے کسی کے ساتھ جوک کیا اور وہ جوک برا تھا، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ یعنی آپ جو ہے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، یعنی مذاق میں بھی آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو اللہ رب العزت قیامت والے دن آپ کو ایک انعام دے گا، یعنی غرفہ شاید ہے، یعنی آپ کو قیامت والے دن کچھ ملے، یعنی جنت میں آپ کے لیے کوئی گھر یا کوئی جگہ ملے گی. تو یہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. اور یہ جھوٹ جو ہے نارملی مذاق کے چکر میں پرینک کرتے ہیں، مذاق کے چکر میں ویڈیوز بناتے ہیں اس کی اور پھر لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ سارا مزے کی خاطر ہو رہا ہوتا ہے اور یہ سارا صحیح نہیں ہے. لاسٹ میں یہ چیز سوشل میڈیا اور دعویٰ کے اینگل میں ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ہمارے پیرنٹس بھی کنسرنڈ ہیں ہم سے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ سارے بچے جو جن گھروں سے آپ آئے ہیں ظاہر بہت سے بچے اس وقت انجوائے کر رہے ہوں گے، ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوں گے. آپ سلیکٹڈ لوگ ہیں کہ جو یہاں پر دین اور علم کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پیرنٹس بھی ماشاءاللہ ایسے اچھے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو بھیجا، آپ کے لیے وہ فکر مند رہتے ہیں کہ آپ کچھ سیکھیں، اپنے وقت کو، جوانی کو ضائع نہ کریں. تو آپ میں سے بہت سے لوگ داعی بنیں گے، دعویٰ کی طرف بھی جائیں گے، سوشل میڈیا کو دعویٰ کے لیے استعمال بھی کریں گے. لیکن کیا وہاں پہ بھی رولز ریگولیشن ہے کہ جب سوشل میڈیا کو ہم دعویٰ کے لیے یوز کریں، ڈز اٹ آلسو ریکوائر ایتھیکل گائیڈ لائنز؟ کیا دعویٰ میں بھی کچھ گائیڈ لائنز وہاں پہ بھی چاہیے کہ نہیں؟ تو کنڈیشنز ان کمینڈنگ ٹو گڈ، دعویٰ دینے میں بھی سوشل میڈیا میں آپ کے پاس چند اسپیشلی جو بچے ہیں یا یوتھ ہیں ان کے لیے ہے، یعنی بڑے جن کو سب معلوم ہے ان کے لیے یہ نہیں. سب سے پہلی چیز there are 3 conditions for commending to good. دعویٰ کی پہلے 3 شرائط جو سوشل میڈیا میں یا اس میڈیا کو یوز کرتے ہوئے آپ نے لینی ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ an intention، آپ کی نیت، یعنی شروع سے نیت بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ نیت آپ کس مقصد کے لیے اس انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں، یعنی آپ کی نیت یہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ گھر والوں کو بتایا کہ میں نا اپنی اسائنمنٹ تیار کرنے لگا ہوں. آپ نے گھر والوں کو جھوٹ یہ بولا اسائنمنٹ تیار کریں، کمپیوٹر کھولا آپ کو کچھ اور شروع ہو گیا. اب فیس بک پہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ہم نے شروع میں ٹائم ویسٹ کی بات کی اور بہت کچھ اور نہیں. آپ کی انٹینشن پہلی چیز یہ ہے کہ انٹینشن ہو کہ ہاں واقعی آپ دعوت کی خاطر آپ انٹرنیٹ کو جب آپ نے کھولا ہے، جیسے میں نے یہ سلائڈ تیار کی ہے، میں نے یہ سارا مٹیریل تیار کیا ہے، انٹینشن ہے میری کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، پورا اسکیچ میرے دماغ میں ہے اور اس کے لیے میں مٹیریل ڈھونڈ رہا ہوں، ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، یہ چیزیں کر رہا ہوں. آپ کی انٹینشن کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، مقصد کیا ہے آپ کا. دوسرا نالج آف ریلیجیس پروفس. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دعوت دینا شروع کرتے ہیں آپ کو خود کو کوئی علم نہیں ہے اور دعوت آپ دے رہے ہیں، یعنی جب آپ خود ہی یعنی ابھی ہدایت کے راستے کو نہیں جانتے، اس راستے پہ نہیں چلتے، تو ہم لوگ بہت سے لوگ جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ہم دوسروں کو مسلمان کرنے کے چکر میں ان کے ساتھ ریلیشن بڑھا رہے ہوتے ہیں. یعنی میں فلاں دوست سے چلے لڑکی کی بات نہیں بھی کرتے، ایک فرینڈ دوسرے فرینڈ کو نا دعوت دے رہے ہیں، آؤ بھائی تم بھی یہ کیا کرو، تم بھی ایسے کیا کرو. تو کیا جس چیز کی آپ دعوت دے رہے ہیں کیا واقعی وہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ نالج. یعنی آپ کو پراپرلی اس چیز کی صرف دعوت دے سکتے ہیں آپ، یعنی شرط ہے صرف آپ اتنی ہی چیز کی دعوت دے سکتے ہیں جس کے بارے میں یو آر شور، آپ کو اس کے بارے میں علم ہو کہ واقعی یہ قرآن حدیث میں کوئی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے، نالج ہے، نالج آف ریلیجیس پروفس. اور اگر آپ کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بعض جو بڑے بچے ہیں سم ٹائم وہ دعوت بھی دیتے ہیں اس میں آن لائن، بہت سے اچھے ماشاءاللہ جن کے پاس نالج ہے وہ دعوت دیتے ہیں، لوگوں کے ڈاؤٹس جن کے کرسچنز کے ساتھ تعلق ہے وہ ان کے ڈاؤٹس کو کھولتے ہیں، وہ ان کے ڈاؤٹس کے جواب دیتے ہیں، ان کو آنسر کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کے یہ معاملہ ہے، تو ان کو پھر جواب دیتے ہیں قرآن میں اس طرح لکھا ہے، حدیث میں ایسا ہے، آپ کی اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی کے بارے میں یہ پروفز ہیں. تو وہ تو بات کریں اس طرح کی، لیکن جن کو خود نہیں پتا اگر وہ کہیں پہ اس طرح کا معاملہ چھیڑ کے بیٹھ جائیں گے، اگر کہیں ایسی ڈسکشن چھیڑ کے بیٹھ جائیں گے جس کا خود بھی نہیں پتا، تو کیا ہوگا؟ فائنلی لوگوں کو ایسے لگے گا کہ شاید یہ مسلمان ہوتے اس طرح کے نالائق ہیں، شاید ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے شاید مسلمان اسی طرح کے جاہل قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ایک بندے کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو بھگتنا پڑے گا. تو آپ جب بھی ڈیبیٹ کریں، جب بھی آن لائن کچھ بھی ایسا دینی معاملات پہ آگے جانے کی کوشش کریں یا کسی مسئلے کو آپ فیس بک، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ شیئر کریں، تو آپ کو پہلے پراپرلی پتا ہو کہ یہ جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کے بارے میں اگر کسی نے مجھ سے کویسچن کیا میں جواب دے سکتا ہوں یا نہیں، میرے پاس پروفز ہیں یا نہیں.
ورنہ بہتر کیا ہے، میں نے پہلے کیا بتایا تھا، وہی منہ پہ لگی ہوئی ٹیپ. سب سے بہتر یہ ہے کہ خاموش رہیں. صحیح، سب سے بہتر یہ خاموش رہیں. جس کے بارے میں کلیئر ہے، شور ہے، پھر آپ بات کریں، ورنہ بات کی اجازت سمجھیں کہ نہیں. نالج ہونا چاہیے اچھی طرح آپ کے پاس، جس بات کو بھی آپ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں پراپر کمانڈ ہو آپ کو. اور اسی طرح پیشنس، یہ بھی ایک چیز ہے. بعض اوقات ہم وہاں پہ شروع کرتے ہیں دعویٰ دینا، تو دعویٰ میں کیا ہوتا ہے، ہم پیشنس کھو دیتے ہیں. اس نے اگلے دن گالی دے دیا، اس نے کوئی برا بلا کہہ دیا کہ یہ تو مسلم ہوتی ہے ایسے، یہ تو فلاں ایسے ہی ہے، تو اس نے آگے سے بات کی تو آپ پیشنس کھو بیٹھے. آپ نے بھی آگے اس کو 2-4 گالیاں لکھی ہوئی بھیجی. بہت ایزی ہے، ٹائپ کریں سینڈ کریں، کیا مسئلہ، مشکل نہیں ہے. لیکن بینگ اے مسلم یعنی ہمیں پیشنس بھی رکھنا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی اللہ نے ہمیں یہ 4 کریکٹرز بتائے ہیں خسارے سے نکلنے کے. ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور صبر بھی ہے. یعنی حق کی بات تو کر رہے ہیں نا، دعوت دے رہے ہیں، صبر بھی ہونا چاہیے. نہیں مانتا اس کو رائٹ بنتا ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے. ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ رائٹ ہے، یعنی آپ نے ہدایت اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کھلی کر کے رکھ دی. آپ اس کی مرضی ہے، نہیں مانتا تو ہم تھانے دار نہیں ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، کوئی آپ کوئی ان کے اوپر پولیس والے نہیں ہیں یا زبردستی ان کے اوپر ان کو دین منوائے نہیں. ہم نے صرف ان تک اپنے نالج کی بیس پہ جتنا ہمیں پتا ہے پورا آپ سامنے رکھنا ہے. اور اس کے بعد پیشنس. اللہ رب العزت ہدایت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے ہدایت، تو اللہ ہدایت دینے والے ہیں. اور جب یہ 3 کام 3 کنڈیشنز کے اوپر پورا اترتے ہیں تو پھر آپ کے پاس 3 جو ہیں میتھڈز ہیں، 3 طریقے ہیں جس سے آپ سوشل میڈیا کے اوپر دعوت کا کام کر سکتے ہیں. پہلا کام جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اچھے طریقے سے، یعنی حسن طریقے سے، بہتر گڈ طریقے سے، اچھے طریقے سے دعوت دیں. برا کہنا شروع کر دیں تو آپ یہ اچھے طریقے سے جینٹل مینرز بھی کریں، کائنڈنس بھی کریں، یعنی بی کائنڈ، دوسروں کے ساتھ سخت طریقے سے بات نہیں کریں. اللہ کے نبی کا یہ یعنی اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ سخت ہوتے، اگر آپ کا لہجہ بڑا ہارش ہوتا تو لوگ آپ کے قریب بھی نہ پھٹکتے، لوگ آپ کی بات ہی نہ سنتے. اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. سافٹ ہارٹیڈ ہیں، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور کائنڈلی ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. یعنی صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی کی 10-10 سال خدمت کی، وہ آخر میں کہتے ہیں کہ ہم 10 سال ان کے ساتھ ہیں، کبھی انہوں نے ہمیں ڈانٹا بھی نہیں. یعنی اتنے کائنڈلی ہمارے ساتھ کام کرتے. ایون کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو باندھ دیا اب مسجد نبوی میں، 3 دن آگے اسے بات پر صرف دعوت دیتے کہ کوئی اس سے زیادہ سختی نہیں کی، اور اینڈ پہ اس کو چھوڑ دیا اور وہ باہر گیا مسلمان ہو گیا. یعنی صرف کائنڈنس کی وجہ سے اللہ کے نبی کا کریکٹر دیکھا اور کائنڈنس دیکھی ہے اینڈ ہی ایکسپٹڈ. اور اسی طرح لاسٹ ہے انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمپلیٹ انسائٹ. جو جس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں یعنی کہ آپ ہر چیز کے دائی ہو، یعنی ہر چیز کے آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں. کوئی فقہ کا ایکسپرٹ ہے، نماز بھی مطلب مجھے بہت اچھا آتا ہے جی نماز کے بارے میں، تو مجھے چاہیے صرف نماز تک میں محدود ہوں. میں روزے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں روزے کے بارے میں اپنے آپ کو نہ شو کروں، مجھے اس میں بھی میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو یا میرے سے جو مرضی کر سکتے ہو. میں فقیہ نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، یا جو بھی کہہ رہے ہیں، میں اسکالر نہیں ہوں اس پہ. تو جس چیز کا آپ کو نالج ہے صرف اسی تک رہیں اور اسے آگے نہ بڑھے. صرف جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور یا جو بھی ٹاپک آپ کرنا ہے اس کے اوپر پوری کمانڈ اپنی لے کے اور اس وقت تک آپ دعوت کے اسی لیول تک رہیں. اور یہی تھا. اور باقی اگر کوئی کوشچن ہے ویسے تو بات کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو یہاں پہ کہا سنا وہ مجھے سب سے پہلے خود عمل کرنے کی اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جزاک اللہ خیر.